اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ الاعراف جو کہ قرآن کی 7ویں نمبر کی صورت ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے اور ہم جیسے کہ جانتے ہیں قرآن ایک انتہائی منظم کتاب ہے۔ اس کی تمام صورتیں جب کہ نازل ہوئی اس طرح جو کہ نزولی ترتیب میں اس طرح تھے کہ مکے کی زندگی میں صورتیں نازل ہوتی رہیں جو مکیات کہلاتی ہیں۔ پھر لگ بھگ 13 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے اور وہاں پر مدنی صورتیں دی گئیں جو مدنیات کہلاتی ہیں۔ اس طرح قرآن کا پورا یہ جو آج ہمارے سامنے گلدستہ ہے بالکل محفوظ اللہ کی کمال مہربانی سے ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن یہ نزولی ترتیب میں نہیں چھوڑا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ حیات مبارکہ میں ہی اس کی ترتیب وہ کر دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اس میں مکی اور مدنی صورتیں ملا کر آخری ترتیب بنائی گئی۔ یہ ہم پہلے بھی کئی بار ذکر کر چکے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دونوں کے جو موضوعات ہیں، مکے کے موضوعات اور مدینے کے موضوعات، جب وہ باہم مل جاتے ہیں تو رہتی دنیا تک کہہ دے انسان کو وہ کہیں سے بھی قرآن پڑھے اس میں مکمل واضح بات آ جاتی ہے جو قرآن نے کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ توحید، ہدایت اور آخرت کے دلائل۔ تو یہ جب یہ مکیات اور مدنیات دونوں صورتیں ملتی ہیں تو یہ سارا مضمون پورا ہوتا ہے۔ یہی اس دعا کا جواب ہے جو ہم ہر دفعہ سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رستہ ملے جس پہ چل کے ہم انعام یافتہ ہوں، جس پہ چلنے والے ہمیشہ انعام یافتہ ہوئے ہیں، اور ہم ان جیسے نہ بن جائیں جو غضب کے حقدار ٹھہرے آپ کے، اور ہم بھٹک کے نہ رہ جائیں۔ جب یہ مکیات اور مدنیات ملتی ہیں تو مضمون مکمل ہو جاتا ہے، یہ جواب مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے جیسے کہ یہاں نظر آ رہا ہے کہ قرآن کی آرگنائزیشن کیا ہے کہ اس کی آخری صورت سورہ توبہ ہے، لیکن اس وقت جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے اس میں سورہ توبہ کا نمبر ہے نمبر 9، لیکن یہ اگر ہم زمانے کے اعتبار سے دیکھیں جب نازل ہوئی تو آخری بالکل آخری نبوت کے وقت تھا جب یہ صورت دی گئی، لیکن قرآن میں 90 نمبر پر ہے اور اس کے بعد کی بہت ساری صورتیں جو اس کے بعد آئیں گی۔ ہم اب تک فاتحہ ہم پڑھ چکے جو کہ پورے قرآن کا دیباچہ ہے، پورے قرآن کا تعارف ہے، جس میں یہ دعا مانگی گئی جو نزول قرآن کی دعا ہے، جس کی بعد قرآن دیا گیا پورا الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم البقرہ سے المائدہ تک پڑھ چکے ہیں۔ البقرہ سے المائدہ تمام مدنی صورتیں ہیں جو کہ ہمیں اہل کتاب کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرتی ہیں کہ ہوا کیا ان کے ساتھ، ان کا صحیح معنوں میں کیس تھا کیا ان کو ہدایت جاری کی گئی تھی اور کیا سرگردانی انہوں نے کی، اس سے کیوں روگردانی اس سے کی، کیوں اس میں تعریفیں کی، کس طرح سرکشی دکھائی۔ اور البقرہ سے شروع کر کے فاتحہ کے بعد قرآن نے اپنے آپ کو تورات اور انجیل سے جوڑ لیا دراصل، اور رہتی دنیا تک کو یہ پیغام مل گیا اس ترتیب سے کہ یہ وہی کلام ہے، اس کا منبع وہی ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ وہی کلام ہے جو ہر پیغمبر نے دیا ہے، یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی پیغام دے رہے ہیں۔ اگر آج بھی ملا کے پڑھا جائے تورات سے اور اناجیل سے اس قرآن کو تو یہ بتاتا ہے کہ یہ وہی پیغام ہے توحید کا، یہ آخرت کی منادی کرنے والا ہے، اس میں ہدایت جاری کی گئی ہے۔ تو سلسلہ کلام لگتا ہے وہیں سے جوڑ لیا گیا جہاں سے تورات اور انجیل میں جاری تھا، جبکہ اس میں سینکڑوں سال بیچ میں گزر بھی چکے تھے۔ تو ہم نے البقرہ سے المائدہ تک مکمل طور پہ پڑھا تھا کہ اہل کتاب کے تمام معاملات تھے کیا، اور کیونکہ مدنیات تھیں تو اس میں مسلمانوں کو بھی بتایا گیا تھا انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا کیا کرنا ہے۔ پھر سورہ الانعام آ گئی تھی جس میں ہمیں بتایا گیا کہ جو مخاطبین تھے مکہ میں قریش، ان کے معاملات کیا تھے، اور ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب قریش سے قرآن مخاطب ہوتا ہے جنہوں نے 2600 سال سے لگ بھگ اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں دیکھے، تو قرآن ان کو پچھلی کتابوں کے حوالے کبھی نہیں دے گا۔ قرآن ان کو بتائے گا کہ اپنے اندر جھانک کے دیکھو تمہاری خلقت کیسی ہے، جسے ہم کہتے ہیں انفس کے، اپنے نفس کے سارے دلائل، اپنے ارد گرد دیکھو، نظر اٹھاؤ آسمان کی طرف، نظر اٹھاؤ زمین کی طرف دیکھو، جانوروں کو دیکھو، ان رستوں کی تاریخ کو یاد دلائے گا انہیں جن میں وہ عام طور پہ سفر کرتے تھے۔ وہ کہانیاں انہیں زبان زد عام تھیں، سمود کی کہانیاں، عاد کی کہانیاں، مصر کے سارے واقعات، یہ سب جانتے تھے۔ وہ جب دلائل دے گا ان کے دلائل دے گا، اور جب مدینے میں بات کرے گا تو اہل کتاب سے ان کی کتابوں کی بات کرے گا۔ تو اس طرح قرآن کے مخاطبین کا بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہمیشہ اپنے مخاطبین کو ذہن میں رکھ کے بات کرتا ہے، جو اعلیٰ خطاب میں ہمیشہ ہونا چاہیے کہ سننے والوں کے مطابق کلام ہونا چاہیے، وہ دلیلیں ان کو بتانی چاہیے جن سے وہ سبق لے بھی سکیں۔
سورہ الانعام میں آپ تازہ کر لیجئے کہ زیادہ تر دلائل جو تھے توحید کے، رسالت کے اور آخرت کے، وہ انسان کے اپنے اندر سے تھے، اس کی گرد و پیش سے تھے، اس کی اپنی خلقت کیا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے، کیا سوچتا ہے، جانور کیسے ہیں، ان میں سے کیا کیا دلائل تھے، آسمان کے دلائل، زمین کے دلائل۔ اور سورہ الاعراف میں جو کہ مکی صورت ہے، اس میں اب جو دلائل زیادہ تر دیے جائیں گے انہی چیزوں کے لیے، یعنی کہ توحید کے لیے، رسالت کے لیے اور آخرت کے لیے۔ یہ دلائل یہ ان قوموں سے دیے گئے ہیں جن سے وہ خوب واقف تھے، اور اس میں نبیوں کا، رسولوں کا ذکر آ جائے گا، کیونکہ وہ جانتے تھے ان کی قومیں تھیں۔ یہ تو وہ جانتے تھے کہ ان پر کیا گزری، ان کے کھنڈرات سے تو وہ واقف تھے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہوا کیوں، یہ کھنڈر کیوں بن گئے، وہ قومیں کیوں برباد کر دی گئیں، کیونکہ یہ حادثات اتفاقی نہیں تھے، یہ اللہ کا عذاب تھا جو رسولوں کے منکرین پر آتا ہے، رسول کے انکار کرنے والوں پر۔ اس سے دلائل دیے گئے ہیں اس سورہ مبارکہ میں، سورہ الاعراف میں، جو کہ قرآن کی 7 نمبر کی صورت ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں، یہاں بھی دوبارہ ملاحظہ کر لیں کہ 13 سال مکے کی زندگی میں جو اصل مخاطبین ہیں قرآن کے، وہ قریش ہیں، مسلمان ہیں، اور کہیں کہیں آخر میں مکے کے دور میں اہل کتاب سے قرآن مخاطب ہوا ہے، کیونکہ قریش نے کتابیں نہیں دیکھی پہلے، تو ان کو جب دلائل دیے جائیں گے تو آفاق و انفس کے دلائل ہوں گے، یعنی کہ گرد و پیش پھیلے ہوئے دلائل ہوں گے، اور معلوم تاریخ کے ذریعے ان کو دلائل دیے جائیں گے، دلائل دیے کے جائیں گے توحید کے، رسالت کے اور آخرت کے دلائل۔ اور مسلمانوں کو مکے کی صورتوں میں زیادہ تر آپ کو صبر کی تلقین ملے گی۔ تو یہ اس کے موضوعات ہیں عمومی طور پہ مکی صورتوں کے، اور سورہ الاعراف میں یہی موضوعات ہیں جو کہ تاریخی حوالوں سے دیے گئے ہیں۔ شروع کرتے ہیں اس سورہ مبارکہ کو، جس میں 200 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے، آپ پر نازل کی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فلا یکن فی صدرک حرج، اس لیے نہیں کہ آپ کے سینے میں اس سے کوئی تنگی محسوس کریں آپ۔ کیا مطلب ہے؟ منہ، اس کتاب کی وجہ سے۔ یہ بار بار قرآن میں ذکر ہوا ہے، خاص طور پر مکے کی صورتوں میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کا علم کو ملتا تھا، اور اس میں بتایا جاتا تھا کہ ماننے والوں کو سرفرازی ملے گی، اور انکار کرنے والوں کے ساتھ دنیا میں بھی بہت برا ہوگا اور آخرت میں بھی، تو بہت رنجیدہ خاطر ہوتے تھے کہ لوگ نہیں مان رہے، اب یہ برے انجام سے دوچار ہوں گے، یہ ان کے ہی بھائی تھے، یہ ان کے ہی قبیلے والے تھے، یہ ان کی قوم تھی، یہ انہی کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی۔ بڑا رنجیدہ خاطر ہوتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ آپ کے اپنی جان دے دیں گے کہ یہ نہیں مان رہے؟ تو اللہ بار بار ان کو کہتا ہے کہ ہم نے اس لیے نہیں کہا، آپ کی ذمہ داری ہے کلام کو، اس پیغام کو آگے پہنچا دینا، ماننا نہ ماننا یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ تو یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے فلا یکن فی صدرک حرج منہ، کہ اس کے ذریعے آپ کو کہ دل میں تنگی ہرگز نہ ہو۔ یہ دیا اس لیے گیا ہے لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، آپ کو تو اس لیے دی گئی یہ کتاب تاکہ اس کے ذریعے آپ انذار کریں۔ انذار کا مطلب خبردار کریں لوگوں کو کہ نہ ماننے کی صورت میں کیا ہوگا، اور ایمان والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے دوبارہ کہ یہ قرآن کا مقصد ہے، یہ خبردار کرنے والا ہے، اور یہ یاد دہانی ہے۔ اس کا نام، قرآن کا ایک نام الذکر، یہ الذکرہ بھی ہے۔ لتنذر بہ، یہ بھی بہت ہی ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں پہلے بھی کئی دفعہ ہم پڑھ چکے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ قاف کے آخر میں آتا ہے، اور بھی جگہ جگہ، کہ اس قرآن کے ذریعے پیغام پہنچانا ہے اللہ کا۔ باقی بہت ساری باتیں ہم کرتے ہیں، ان نشستوں میں ہمیں بہت ساری باتیں کرتے ہیں، وہ قرآن کے تابع ہیں، قرآن کا مفہوم بیان کرنے کے لیے ہیں، تو سر آنکھوں پر ہے ایسی ہر بات، لیکن پیغام بنیادی طور پہ اس دین کا وہ پیغام ہے جو قرآن کے اندر ہے۔ یہی حکمت آگے پہنچانی ہے، یہی قانون آگے پہنچانا ہے۔ اللہ کے واعظ سے بڑھ کر کوئی واعظ نہیں ہو سکتا، اللہ کی نصیحت سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں ہو سکتی، اللہ کے الفاظ سے بڑھ کر کوئی الفاظ زیادہ اثر رکھنے والے نہیں ہو سکتے۔ قرآن ہی ہے جو آگے تک پہنچانا ہے۔ ہماری تبلیغ سراخوں پہ قرآن کے ذریعے کی جائے، دوسروں تک آپ کو دین پہنچانا ہے، قرآن کے ذریعے پہنچانا ہے۔ دین سمجھنا ہے، قرآن کے ذریعے سمجھنا ہے۔ دین اپنے اوپر عمل میں لانا ہے، قرآن کے مطابق لانا ہے۔ دوسروں تک پہنچانا ہے، قرآن کے مطابق پہنچانا ہے۔ یہی چارٹر ہے، یہی مینڈیٹ ہے اس دین کا۔ اپنی سنائی ہوئی نہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، قصے کہانیاں نہیں، جو کچھ بھی ہو قرآن کے تابع ہونا چاہیے۔ جو قرآن کی بنیاد پر استوار ہو وہ پیغام آگے پہنچنا ہے۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو جاؤ کہ ہم خود دین بنا لیں، آگے بڑھا دیں اور کہیں اچھا ہی ایسے لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ دین پھر
خود ساختہ دین ہے، اسی کو کہتے ہیں اللہ کے بارے میں ایسی بات کرنا جو ہم نہیں جانتے۔ اور یہ 5 حرام چیزوں میں سے ایک بات ہوتی ہے کہ خود دین گڑھ لیا جائے اور دین کہہ کے آگے بڑھا دیا جائے، وہ جس بھی عنوان کے تحت ہو، جس کسی کو بھی نام لے کر کہا جائے۔ دین کا علم اس قرآن میں محفوظ ہے، تو اس لیے دیا گیا ہے، کس لیے دیا گیا ہے؟ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اس کے ذریعے انذار کریں اور یہ عادیانی ایمان والوں کے لیے۔ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، آپ اس کی پیروی کریں۔ کس کی؟ تم سب لوگ اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نازل کیا گیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور ہرگز اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی پیروی نہیں کرنی۔ تو اب دیکھ لیجئے، اگر قرآن چھوڑ کر جو نازل کیا گیا ہے کسی اور چیز کے پیچھے کوئی لگ رہا ہے، تو وہ ایسا ہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو الہ بنانا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بنانا، اللہ کی اتباع کرنے کے بجائے اس کے پیغام کی، اس کے نبی کی کے نمونے کے مطابق کسی اور کی پیروی کرنا۔ قرآن چھوڑ کر کسی اور چیز کے پیچھے گئے تو پھر یہ صاف صاف مطلب ہے اس کا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی بنانا ہوا۔ یہ قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت کمی ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کرے ہم نصیحت حاصل کرنے والے بنیں، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کی پیروی کریں۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اس سے پہلے بھی کتنوں کو ہلاک کیا گیا، ان کے پاس آ گیا تھا پیغام، لیکن کیا آیا؟ پھر انہوں نے انکار کیوں کیا؟ تو پھر ان کے پاس عذاب آیا، کبھی رات میں اور کبھی دن کے وقت جب وہ آرام کر رہے ہوتے تھے۔ کتنے ہی بستیاں ہلاک ہوئیں۔ ہلاک کے دن میں رکھ کے قرآن بار بار بتا رہا ہے ہوتے جبھی ہیں جب رسول پیغام پہنچا دیتے ہیں، بات واضح ہو چکی ہوتی ہے، پھر بھی جب وہ نہیں مانتے تو پھر ہلاک کیے جاتے ہیں۔ کس طرح؟ عذاب آ جاتا ہے ہمارا، فجاء باسنا بیاتن او ہم قائلون، جبکہ وہ کبھی رات میں آتا ہے یا کبھی دن کے وقت جو آرام کر رہے ہیں۔ قائلون قیلولہ کا لفظ بھی بولتے ہیں دوپہر کو کھانے کے بعد آرام کرنے کو۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین، اور جب ان پہ ہمارا عذاب آ جاتا ہے، خاص طور پہ رسولوں کے منکرین کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے علاوہ ان کا کوئی دعویٰ نہیں ہوتا، کچھ نہیں کہہ پاتے کہ واقعتاً ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، ہم ظالم لوگ ہی تھے۔ اس وقت ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس وقت آنکھوں دیکھنے کے بعد پھر کوئی اللہ کے پاس معافی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ عَلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور پوچھیں گے پھر ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور ہم رسولوں سے بھی لازمی پوچھیں گے۔ جن کی طرف رسول بھیجے گئے تو ان سے کیا پوچھنا ہے کہ ہمارے رسولوں نے تمہیں کیا پیغام دیا، اور رسول بھی گواہی دیں گے کہ یہ اگر غلط کہہ رہے ہیں تو صحیح پیغام تھا کیا۔ تو یہی گواہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قیامت میں لازمی ہوگی، ہر امت پر اس کا رسول گواہ بنا کے لایا جائے گا۔ وہ گواہی دے گا کہ لوگوں تک کیا پہنچا، لوگ بتائیں گے کہ ان تک رسول نے کیا پہنچایا۔ اور ایک گواہی ہم پڑھ کر بھی آئے سورہ مائدہ کے آخر میں، جو عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے سنوائی تھی ہمیں۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور اس دن جب ظاہری گواہی ہو جائے گی تو ہم جو کچھ بھی بیان کریں گے وہ بالکل صحیح علم کے مطابق بیان کریں گے۔ ہم کوئی غائب تو نہیں تھے اس جگہ، ہم کوئی غافل تو نہیں تھے۔ کتنی زبردست بات ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی وہ اللہ کے سامنے جا کر کچھ بھی بول دے گا، خدا نخواستہ جھوٹ بول دے گا، کوئی افترا کر دے گا، کوئی بہانہ بنا دے گا، عذر پیش کر دے گا۔ اللہ ہر وقت ہماری نگرانی کر رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، مہلت دی ہوئی ہے اس نے۔ وہ اگر ہاتھ پکڑ لے تو پھر امتحان کیسے ہو۔ اس مہلت کو ہم غنیمت جانیں، اپنی غلطیاں سدھاریں، قرآن سے وابستہ ہوں، کبھی اس میں نہ آ جائیں کہ ہمیں سب کچھ میسر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو مہلت جو ہے یہ ہلاکت کی طرف لے جائے، خدا نخواستہ۔ اس دن پھر کیا ہوگا؟ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن پھر میزان جو ہوگی بالکل حق کے ساتھ قائم کر دی جائے گی۔ اور ایک اور بھی امپورٹنٹ بات ہے، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، کہ پھر بالکل برحق ہوگی یہ بات کہ اعمال اپنے وزن کے مطابق تولے جائیں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، لہذا جن کے اعمال بھاری ہوں گے، ثقلت بھاری ہوں گے، موازینہ جن کی میزان، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی پھر فلاح پانے والے ہوں گے۔ تو یہ حق قائم کر دیا جائے گا، وہ بالکل حق کے ساتھ ترازو قائم کر دیا جائے گا، میزان قائم کر دی جائے گی۔ اب جس کے پلڑے بھاری ہو گئے، یہ پلڑے کیسے بھاری ہوتے ہیں؟ یہ ان اعمال سے ہوتے ہیں جو اللہ کی خاطر کیے جائیں۔
جو علم اخلاص پر مبنی ہو، جو عمل اخلاص پر مبنی ہو، للہ، بس وہ ہے جو اس دن کسی وزن کا باعث بن جائے گا اور تول میں اضافے کا باعث بن جائے گا۔ سورہ الانعام کو تازہ کر لیجئے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کی بات سنائی گئی تھی، نبی وسلم کے ذریعے دعویٰ کیا ہے، کہتے ہیں کہ جی میرا تو جینا مرنا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ میری نماز، میری قربانی، یعنی کہ میرا جینا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے، میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ ہے وہ اخلاص جو چاہیے، جس نے یہ دنیا میں جو بھی علم اور عمل اخلاص پہ کیا ہے، بس وہاں وہ وزن زیادہ ہونے کا باعث بنے گا، پھر وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور جن کے پلڑے پھر اس دن ہلکے پائے جائیں گے، وہ کون لوگ ہیں؟ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا۔ کس طرح ڈالا؟ بِمَا كَانُوا آيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، کہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ ناانصافی کی اور اپنے اوپر ہی ظلم کر بیٹھے، یعنی کہ ہمارے آیات کا انکار کیا، جو مفہوم ہے اس پوری آیت کا، ہماری آیت کا انکار کیا، نتیجے کا نکلا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا، انہوں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، اپنے اوپر ہی ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا؟ یا تو اعمال کیے نہیں، کیے تو خود ساختہ تھے، کیے تو دکھاوے کے تھے، کیے تو اخلاص سے خالی تھے، اللہ کے لیے نہیں تھے، لہٰذا اس دن ان کا کوئی وزن شمار نہیں ہوگا اور پتہ چلے گا کہ بڑا ظلم کر بیٹھے اپنے اوپر۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کبھی اپنے اوپر ظلم نہ کریں، اللہ ہمیں علم کا بھی اخلاص عطا فرمائے اور ایمان کا بھی اخلاص عطا فرمائے، یعنی کہ اور ہمیں عمل کا بھی اخلاص عطا فرمائے۔ ذہن میں رکھیے، علم کا اخلاص یہ ہے کہ ہمارا دین کا علم، ہماری آخرت کا علم قرآن کے مطابق ہو، تو یہ اخلاص پر ہے۔ تو پھر یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس میں جب غلطی واضح ہو جائے، جب قرآن کے ذریعے غلطی واضح ہو جائے، غلطی واضح کسی کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، خوش قسمت کوئی بھی ہمارا پڑھانے والا ہو سکتا ہے، پتہ چل گیا غلطی ہو گئی ہے، اب سب کو پیچھے کر دینا ہے، اپنے والدین تک کو پیچھے کر دینا ہے، جو اللہ نے کہا ہے وہ بھی آگے نہ نکلنے پائیں، غلطی واضح نہیں ہوئی، اللہ کے پاس معافی ہے۔ تو پھر یہ علم اخلاص پر مبنی ہے، اور جو اس علم کے ذریعے عمل پھر وارد ہوگا، وہ پھر عمل بھی اخلاص پر مبنی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا، اللہ کی خاطر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو صحیح علم اور عمل کی توفیق دے، ایسے اعمال نصیب فرما دے جو اس دن ہمارے پلڑوں کے بھاری ہونے کا سبب بن جائیں، اور ہم سب اور ہماری اولادیں، ہماری آنے والی نسلیں فلاح پانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اپنا بہت خیال رکھ لیے، انشاءاللہ اگلی نشست میں سورہ الاعراف کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔